بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. قرآن حکیم کے تیسرے سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت، جو بجائے خود بہت محتم بالشان آیت ہے اور عظیم الشان مباحث علوم قرآن کی حامل ہے. آپ حضرات کے سامنے مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، اور اس آیت کے ضمن میں جملہ مباحث کا عنوان جو اس سلسلہ مجالس میں ہے وہ ہے امام حسین اور حقائق تعظیم. آپ حضرات کے اذہان معالیہ میں محفوظ ہوگا، میں نے کبھی عرض کیا تھا، اور یہ مطلب وہ ہے جو مکرر عرض کرنے سے تعلق رکھتا ہے. کچھ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، کچھ سہو و نسیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ بار بار سوال اٹھاتے ہیں، ہر چند کے جواب مل چکا ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے جن کا دماغ تو سمجھ جاتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا. یہ دلوں کا مرض جو ہے یہ مہلک ہے، مہلک، ہلاک کر دیتا ہے انسان. اور انسان ابھی متوجہ بھی نہیں ہے کہ ہلاکت کی کتنی قسمیں ہیں. اور اس آیت میں اشارہ ہے ان حضرات کی طرف بطور خاص
انشاءاللہ ابھی یہ مبحث آئے گا، لیکن جو سوال اٹھتا ہے بار بار اور جس کا جواب میں اسی ممبر سے پہلے دے چکا ہوں، اجمالاً مختصراً عرض کر رہا ہوں، پورے مبحث کو دہرانا مقصود نہیں ہے۔ ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم اہل تأویل ہیں، ہم قرآن مجید کی تأویل کرتے ہیں، ہم آیتوں کی تأویل کرتے ہیں، یا تأویل، اور وہ بھی تأویل باطنی۔ کوئی ہمیں طعنہ دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ گویا اس سے ہمارے دل مجروح ہوں گے، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم اس کی تعویل تک پہنچیں۔ الفاظ کو دہراتے رہنے کے لیے قرآن نہیں نازل ہوا ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ آپ روزانہ مصحف مبارک کھولیں اور چند سطریں یا چند صفحے پڑھ لیں اور پھر اسے بند کر کے اور جزدان میں تہہ کر کے رکھ دیں، اور آپ کے متن حیات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ان الفاظ کا اور ان الفاظ کے اندر موجود معانی کا اور اس پیغام کا ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق ہے۔ ابھی یہ اصطلاح عام نہیں ہوئی ہے جو میں نے کسی دن مثال کے طور پہ عرض کی تھی کہ ایک تو ٹرانسلیشن ہوتا ہے عربی کا اردو میں اور فارسی کا انگریزی میں، اور اس طرح سے ایک زبان کا دوسری زبان میں، لیکن یہی لفظ ٹرانسلیشن اطلاق ہوتا ہے جب ڈی این اے اور آر این اے کے درمیان ایک مخصوص قسم کا جو ہے وہ عمل انجام پاتا ہے، اس کو بھی ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ یہ سائنس کے لوگ جانتے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جب تک اس سطح پر ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنے گا، یعنی ہمارے ضمیر میں، ہمارے خمیر میں، ہمارے وجود میں جب تک قرآن مجید کی تجلی نہیں ہوگی، حق تلاوت قرآن ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن صرف تلاوت زبان سے کرنے کا نام تو نہیں ہے، صرف زبان سے آیت کو پڑھ دینے کا نام تلاوت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ عام کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو لفظ تلاوت نہیں استعمال ہوتا؟ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں شاعر کے دیوان کی تلاوت کر رہا تھا، میں فلاں ادیب کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ میں افلاطون کے مکالمات کی یا سقراط کے فلسفے کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نہیں کہتا۔ لفظ تلاوت مخصوص ہے قرآن مجید کے لیے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ تلاوت صرف زبان سے الفاظ کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے، وہ قرأت ہے۔ زبان سے الفاظ کو دہرا دینا قرأت ہے۔ پھر تلاوت کیا ہے؟ اب اسی تلاوت لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ ماشاءاللہ حوزے کے افاضل تشریف فرما ہیں اور علوم قرآن اور علوم اسلامیہ میں کام کرنے والے موجود ہیں۔ عربی زبان میں یہ تلاوہ جو لفظ ہے یہ تلا یتلو سے ہے، تلا یتلو۔ اب اس تلا یتلو میں کیا معنی ہے؟ تیزی سے میں یہ بھی ایک متشابہ کو محکم بنانے کا مرحلہ ہے۔
تیزی سے میں عرض کروں، سورہ والشمس تو یاد ہوگا سب کو، اور نہ یاد ہو تو یاد کیجئے، بہت پربرکت سورہ ہے۔ سورہ والشمس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ لفظ تلا آ گیا نا، والقمر اذا تلاها، یہ تلا یتلو وہی سیم روٹ ورڈ اور سیم ورڈ کی فارم ہے۔ یہ تلا کے کیا معنی ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب سورج کے بعد چاند نمودار ہوتا ہے تو گویا سورج کے پیچھے پیچھے اس کی حرکت ہوتی ہے، ہدف سورج ہی ہے، آگے امام سورج ہے، مأمون چاند ہے، آگے جو صحیح راستے پر لے کر چلے اسے کہتے ہیں امام، جو منزل تک پہنچائے اسے کہتے ہیں امام۔ اور اسی لیے قرآن کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے امام، قرآن کو بھی امام کہتے ہیں، قرآن کے ناموں میں سے بھی ایک نام امام ہے۔ قرآن کا نام قرآن بھی ہے، قرآن کا نام فرقان بھی ہے، قرآن کا نام ذکر بھی ہے، قرآن کا نام کتاب بھی ہے، قرآن کا نام نور بھی ہے، قرآن کا نام امام بھی ہے۔ قرآن امام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ منزل مقصود تک لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو جب کوئی شے آگے چل رہی ہو اور مقصد تک لے جا رہی ہو تو اسے امام کہتے ہیں۔ اب اس کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ جو چیز بھی سامنے نظر آئے اسے امام کہہ دیتے ہیں۔ امام دوسرے میں کسی بھی راستے پر جہنم میں لے جانے والے بھی امام میں موجود ہیں، قرآنی میں یہ استعمالات موجود ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتوں میں یہ استعمالات موجود ہیں۔ ائمۃ یہدون الی النار، ایسے بھی امام ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں، یعنی راستہ دکھاتے ہیں کس کا؟ جہنم کا۔ تو کوئی بھی شے جو آگے چل رہی ہو اسے امام کہہ دیتے ہیں، لیکن لفظ امام کے اصلی معنی کی حرمت یہ ہے کہ اسے جب لفظ امام کہتے ہیں تو اطلاق ہمیشہ مثبت معانی کے ساتھ ہوتا ہے، منفی معانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو مثبت معانی ہیں اس میں یہی ہے کہ لفظ امام و مفہوم امام و مصداق امام کی ایک حرمت ہے، ایک عظمت ہے، اور سب سے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو امام ہوگا وہ انشاءاللہ بہشت میں لے جائے گا، جو امام ہوگا وہ حق کے راستے پر لے کے آگے بڑھے گا، جو امام ہوگا وہ اصلی منزل مقصود تک لے کر جائے گا۔ تو قرآن بھی امام ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، میں اس آیت کی وضاحت کر رہا تھا کہ سورج والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تلا یتلو کے معنی اصل میں ہے کسی حقیقت کے پیچھے پیچھے اپنے پورے وجود کے ساتھ سفر کرنا۔ صرف لفظوں سے دہرانا مقصود نہیں ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ کسی کے پیچھے پیچھے سفر کرنا، یہ ہے تلا یتلو۔ تو جب قرآن مجید سامنے ہو تو قرآن مجید کے مقاصد اور اہداف اور مضامین کے پیچھے پیچھے چلنا اپنے پورے وجود کے ساتھ،
اگر یہ مفہوم موجود ہے تب تلاوت متحقق ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید نے بعض حضرات کی تعریف میں کہا ہے کہ وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ تو ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہ بر محمد وآل محمد بلند سے بلند سلام۔ اسلامی محمد وآل محمد بلند ترین سلام۔ ہر نعرے کا ایک محل ہوتا ہے، ہر گفتگو کا ایک محل ہوتا ہے، اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ جو مضمون کلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ با خود باش، اپنی اپنی فکر کریں۔ ہم میں سے ہر ایک قرآن مجید سے وفادار ہوں، خطیب قرآن، خاتم النبیین، امام المرسلین، محمد مصطفیٰ ان سے وفاداری کا حق ادا کریں اور ان کے اہل بیت اور عطرت کے ساتھ مکمل وفاداری اور مواسات کا حق ادا کریں۔ اور یہ صرف زبانی نعروں سے نہیں ہوتا، میں ابھی کہہ رہا تھا اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن مجید کی پیروی کریں، اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کا خیال تابع مضامین قرآن ہو، آپ کے جذبات تابع مضامین احکام قرآنیہ ہوں، آپ کا مزاج قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے۔ یہ ہم سے آپ سے مطالبہ ہے۔ معصومین تو ہیں ہی ہیں، وہ معصومین یعنی ذات گرامی مصطفیٰ، اور وہ جن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منیت کی نسبت ہے، وہ ارباب عصمت تو وہ ہیں کہ یہ خدا ہی بتائے گا کہ وہ قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہیں یا اللہ نے قرآن کو ان کے سانچے میں ڈالا۔ ہو سکتا ہے اس جملے کی بھی کوئی گرفت کر لے، بھائی کر لے، آزاد ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، اور یہ معصومین کون ہیں؟ یہ بھی کلمات الہیہ ہیں۔ السلام علیکم یا کلمات اللہ، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کلمت اللہ ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود کلمت اللہ ہیں، یہ حضرات کلمات اللہ ہیں۔ اور یہ قرآن ان کی سیرتوں کا بیان ہے، کون کس کے سانچے میں ڈھلا ہے یہ طے کر لینا ہمارے لیے بھی کوئی بہت دشوار نہیں ہے۔ لیکن ہاں، قرآن مجید عام امتی کے لیے، عام مسلمان کے لیے
حرف آخر ہے، ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، اور تمام امہ کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک ایسا معیار و پیمانہ ہے کہ احادیث پیغمبر کے لیے بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور ائمہ اطہار نے اپنے اپنے ارشادات کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو بھی کلام تمہارے سامنے پیش کیا جائے، پیش کرنے والے تو بہت ہو سکتے ہیں، حضور نے کچھ فرمایا، کسی نے سنا، کچھ یاد رکھا، کچھ بیان کیا، کچھ، چونکہ ہر ایک میں قدرت بیان بھی تو نہیں ہے، قدرت حافظہ بھی نہیں ہے، قدرت بیان بھی نہیں اتنی برابر۔ حضور نے کچھ ارشاد فرمایا، ذہن میں رہ گیا ایک مضمون، ہاں کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا، ایک دھندلا سا مضمون ہے، اب اس دھندلے سے مضمون کو اپنی زبان میں ادا کر دیا کہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، تو یہ راوی جو بیان کر رہا ہے یہ وہ ہرگز نہیں ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اس طرح سے نہ جانے کتنا ذخیرہ حدیث کا ہے کہ جس کو قال رسول اللہ کہہ کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اسی لیے اب ایک معیار چاہیے کہ قال رسول اللہ کہہ کر جو بیان پیش کیا جا رہا ہے، یا کسی بھی معصوم کا نام لے کر جو بیان پیش کیا جا رہا ہے، اس بیان کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے، یا کوئی پیمانہ ہے یقین پیدا کرنے کے لیے، تصدیق کے لیے، تحقیق کے لیے کوئی پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ پیمانہ ہے۔ وہ پیمانہ ایک پیمانہ تو عقل ہے، عقل، بڑی سنگین بحثیں ہیں یہ سب، اور دوسرا بہت سے عقل بیزار ایسے ہیں جو عقل کو کوئی حجیت دینے کو تیار نہیں، بہت یہ بحثیں ہیں، یہ دین میں عقل کا دخل کتنا ہے؟ ارے دین آیا ہی ان کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہوں، کیا دین دیوانوں کے لیے آیا ہے؟ دین مجنونوں کے لیے آیا ہے؟ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، جس کے پاس مرض ہے، مرض جنون، عقل نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اس پہ نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس پہ حد ثابت ہو جاتی ہے، کس کو سزا دو گے؟ مجنون کو، دیوانے کو۔ آپ دیکھیے مغرب میں کیا ہوتا ہے، مشرق کا کوئی آدمی ذرا سا گناہ کرے تو ٹیرورسٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور امریکہ میں یا کینیڈا میں یا کہیں کوئی وہاں کا آدمی جو اصلاً و نسلاً وہاں کا ہو، بڑے سے بڑا ٹیرورزم کا کام کر جائے تو وہ دیوانہ کہلاتا ہے کہ بھئی اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، دماغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور اس لیے تمام سزاؤں سے بری، تمام الزامات سے بری۔ مثال دے رہا ہوں بہت سی ایک دو مرتبہ، نہ جانے کتنی بار یہ ہے آپ تو، نہ دنیاوی قانون اور نہ دینی قانون، دیوانے کے لیے، مجنون کے لیے تھوڑی ہے، عقل والوں ہی کے لیے دین نازل ہوا ہے، اور جب عقل والوں کے لیے دین نازل ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دین کو عقل کی روشنی میں سمجھا جائے گا، عقل کی ایک منزلت ہے، ایک مقام ہے، عقل کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی، جس طرح علم کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی، جس طرح حق کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی، اسی طرح عقل کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی۔ اور لفظ حجیت کے معنی غالباً کل بیان کر چکا ہوں، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو کل کی مجلس میں یہ لفظ حجیت بیان کر چکا ہوں کہ عقل کی حجیت ہے ذاتی، علم کی حجیت ہے ذاتی، اور حق کی حجیت ہے ذاتی۔ بہرحال یہ تو مثال بات سے بات نکلتی ہے، شاخ در شاخ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے معنی کیا ہیں، اور جب تلاوت کے معنی ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن مجید کی پیروی کریں تو ہمیں پورا قرآن مجید سمجھ میں آنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں جنہیں محکمات کہا گیا،
اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، انہیں متشابہات کہا گیا۔ جب بات آسان ہوتی اگر انسانوں نے یہ تقسیم کی ہوتی، پہلے وہیں سے بتا دیا گیا کہ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اللہ علیم ہے، عالم ہے، علیم ہے، اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم ہے۔ وہ علیم، وہ حکیم، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ سمیع، وہ بصیر۔ اس نے اگر خود ہی قرآن مجید کی آیتوں میں یہ دو اسلوب رکھے ہیں، کچھ کو محکم بنایا، کچھ کو متشابہ بنایا، تو یہ بے سبب نہیں ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ خود اس محکم اور متشابہ کے امتیاز میں انسان مومن کے دل کی آزمائش ہے۔ جو محکم ہے یعنی تمہاری عقل میں آ گئی بات، اس کی تو پیروی کر رہے ہو۔ جو متشابہ ہے یعنی بظاہر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، مگر ہے وہ قرآن میں، تو کیا اس پر عمل نہیں کرو گے؟ ہاں وہ آیت ہے، صحیح فرما رہے ہیں مولانا، ہاں روایت ہے، صحیح فرما رہے ہیں مولانا، مگر کیوں؟ سبحان اللہ، یہ شیطان والا کیوں ہے؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بنص قرآن دل کی آزمائش ایک بڑی حکمت ہے، یہ محکم اور متشابہ میں۔ محکم اور متشابہ میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اسی آیت میں ہے کہ مگر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ بطور خاص متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ فتنہ پروری، شرانگیزی، سازش، خدا اور رسول کی مخالفت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں خدا ہی کے کلام سے۔ اسی آیت کا ٹکڑا ہے، اسی آیت کا ٹکڑا ہے، کسی اور آیت میں نہیں۔ تو متشابہات کے وجود، ابھی تو متشابہات کی تعریف و مثالیں بہت باقی ہیں، لیکن یہ اس بحث کا ایک خاص باب ہے جو آج اس وقت زبان پہ آ گیا کہ متشابہات قرآن میں رکھے کیوں گئے؟ محکمات ہی محکمات ہوتے۔ ویسے تو قرآن مجید سے متعلق میں پہلی یا دوسری ہی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ خود قرآن مجید میں وہ آیتیں، بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن محکم ہے۔ غالباً سورہ مبارکہ ہود کا سرنامہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی تمام کی تمام آیتیں محکم ہیں، یہ ایک جگہ بیان۔ دوسری جگہ اگر پھر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو سورہ مبارکہ زمر میں ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے نازل کی ہے یہ حدیث، یہ بہترین باتیں اللہ نے نازل کی ہیں ایک ایسی کتاب کی شکل میں کہ جو متشابہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا پوری کی پوری کتاب محکم، ایک جگہ فرمایا گیا پوری کی پوری کتاب متشابہ، ایک جگہ فرمایا گیا کہ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ۔ کیا یہ تناقض اور تضاد ہے؟ حاشا وکلا، کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ دیکھنا یہ کہ کہاں کون سا کلمہ کس سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ آب ہے نا، آب، لیکن نا ایسی مثالیں دیتا چلوں کہ جس سے آپ کا ادبی و عزائی ذوق بھی پروان چڑھتا رہے۔
اردو میں کلمہ استعمال ہوتا ہے فارسی الاصل ہے، فارسی میں آپ کہتے ہیں پانی کو، اور اردو میں بھی آپ کہتے ہیں پانی کو، لیکن آپ کے اور بھی معنی ہیں۔ آپ کا پہلا معنی، پہلا مصداق پانی ہے جو پیاس بجھاتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں آبرو، وہاں آپ کے کیا معنی ہے؟ جب آپ کسی نگینے کے لیے کہتے ہیں اس میں بڑی آب ہے، اب یہاں بڑا آب ہے نہیں کہتے، بڑی آب ہے، بڑی آب و تاب ہے۔ اگر پانی پینے والے پانی کے معنی میں ہے کلمہ آب تو وہ مذکر استعمال ہوگا، تذکیر کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اگر نگینے کی چمک کے معنی میں ہے تو وہ مؤنث استعمال ہوگا۔ کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، ملی ہے آب اسی روز سے نگینوں کو۔ کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، ملی ہے آب اسی روز سے نگینوں کو۔ تو اب یہاں لفظ آب جو ہے وہ ظاہر ایک خاص معنی میں استعمال ہوا، تو وہ جہاں کہا گیا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، وہ ایک خاص زاویہ نظر سے بات کہی گئی ہے اور وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ وہ جہاں کہا گیا اللہ الذی، اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث کتابا متشابہا، وہاں متشابہ ایک خاص زاویے سے بیان کیا گیا۔ اور یہ جو گفتگو ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یہ الگ ایک زاویے سے گفتگو ہے۔ کہیں قرآن مجید میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے۔ اب جو آیتیں متشابہ ہیں ان کے بہت سے اسرار ہیں، مگر ایک سر الاسرار یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کی آزمائش ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہے۔ اسی لیے ذیل آیت میں کیا کہا گیا؟ ذیل آیت میں آیت کے اختتام پر کہا گیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، اور اس کی تعویل نہیں جانتا مگر پروردگار اور وہ جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں راسخ ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی صدائے حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم تو اس پر ایمان لائے، ہم تو اس پورے قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ کل من عند ربنا، جو کچھ ہے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ بصیرت حاصل نہیں ہوتی، یہ تذکر حاصل نہیں ہوتا، یہ تذکیر نصیب نہیں ہوتی مگر انہیں جو اولو الالباب ہیں۔ خود یہ آیت جو ہے یہ صرف ایک نظریاتی مبحث نہیں ہے، نظریات کے ساتھ عملی اور عرفانی اور آزمائشی مضمون ہے۔ یہ بحث اس لیے نہیں چھیڑ دی میں نے، ایک تو یہ ہے کہ ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تفسیر و تعویل میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی توجہ دلانے کے لیے کچھ نکات ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک، ہمارے ایمان و عمل کا سانچہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آ جائے، اس پر عمل کریں گے، اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اس پر آپ بحث کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ کیوں شیطانی کیوں ہے؟ شیطان کا دماغ مطمئن تھا، جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، دماغ شیطان کا مطمئن تھا، دل ٹیڑھا تھا، دل ٹیڑھا تھا۔
یہ پورے قرآن مجید میں دیکھیے بہت سی جگہوں پر کہیں کسی مرد کے لیے دل کے ٹیڑھے ہونے کا تذکرہ ہے، کہیں کسی خاتون کے لیے دل کے ٹیڑھے ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ دل کا معاملہ بہت نازک ہے، آپس میں بھی دل کا معاملہ نازک ہوتا ہے، خدا کے ساتھ بھی دل کا معاملہ نازک ہے۔ دل کی تربیت بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور سے یہ مجالس اعزائے سید الشہداء، یہ مدرسہ حسینی، یہ مکتب حسینی دل کی تربیت کے لیے ہے۔ دل اور دل کی دل سوزی، دل سخت نہ ہو جائے۔ اللہ نے اگر کسی کو نعمتیں دی ہیں تو جو غریب ہیں، جو مزدور ہیں، جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں، وہ آپ کی نگاہ میں حقیر نہ ہو جائیں اور ان کے لیے آپ کا دل سخت نہ ہو جائے۔ خدا جس جنس کو خریدتا ہے وہ دل سوزی ہے، ہمدردی ہے، مواسات ہے۔ فقیروں کی عزت کرنا سیکھو۔ حکم دیا گیا ہے جب صدقہ دو، امام کی سیرت ہے، امام کی سیرت ہے، معصوم کی سیرت ہے، اپنے کیسے سے نکال کے کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھتے تھے سکہ، اور پھر اسے اٹھا کے بوسہ دیتے تھے، پھر رکھ دیتے تھے۔ کسی فقیر نے ہاتھ بڑھایا، ایک تو یہ کہ اسے جھڑکا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم سے کوئی سوال کرے تو اسے دھتکارو نہیں، کوئی سوال کرے تو دھتکارو نہیں، زجر و توبیخ نہ کرو، احترام کرو اس کا، احترام کرو اس کا۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے والا خدا کا کون ولی اللہ ہے جو تمہاری آزمائش کے لیے آیا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے آیا ہے۔ یہ سڑک پر چلتے ہوئے بھکاری، یہ جی ہاں ان کا گینگ ہوتا ہے، جی ہاں ان کا ایک کاروبار ہے، جی ہاں ان کا سب کچھ ہے، ہوگا۔ آپ کا بھی کاروبار ہے نا؟ 5 روپیہ دینے سے فقیر تو نہیں ہو جائیں گے، مفلس تو نہیں ہو جائیں گے، اجڑ تو نہیں جائے گی آپ کی سرکار۔ ناداروں کا، مفلسوں کا، فقیروں کا احترام کرو، دل میں سختی پیدا نہ ہو۔ دل سوزی کا خریدار پروردگار ہے۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا نہیں رکھتے تھے، اور کیا قوت تھی آپ کے یہاں پاس، قوت بازو، قوت دل، قوت ظاہری، قوت باطنی، سب کچھ۔ انداز زندگی کیا تھا؟ رسول امیر المومنین سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قوت دل، قوت ظاہری، قوت باطنی، سب کچھ۔ انداز زندگی کیا تھا؟ رسول امیر المومنین سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اطلاع میں بات آئی، بعض حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، ایک تو آپ آقا حسین پر بہت اعتقاد رکھتے ہیں، بہت اٹھتے بیٹھتے زبان سے آقا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے چاروں طرف جو لوگ ہیں سب حسین والے ہیں، تو سب آپ کی زبان سے تذکرہ سن کے سمجھیں گے ارے واہ کیا مولا کا شیدائی ہے یہ شخص۔ مولا کے یہاں سب جاتے ہیں شفا کے لیے، اب ذرا سا عملی باتیں کر لینے دیجیے آج، ٹھیک ہے نا؟ مولا کے یہاں سب جاتے ہیں کس لیے؟
ہر طرح کی شفا، دل کی شفا، دماغ کی شفا، علم لینے، معرفت لینے، کردار لینے، سیرت لینے۔ فرش حسین پر اگر زمین پر آپ کو جگہ ملی اور کرسی آپ کے لیے نہیں فراہم ہوئی تو آپ ناراض ہو کے چلے جائیں گے؟ یہ عزادار کی شان۔ اس مجمع میں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سڑک پر کنارے ایسی جگہوں پر ایک رومال بچھا کے بیٹھ جاتا ہے ایک بڑا افسر، بڑا سرمایہ دار انسان بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں اپنی شان دکھانے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ یہاں تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ ارے خاک ہو، خاک بن کے رہو، قبر میں تمہارے مسحریاں نہیں بچھائی جائیں گی، قبر میں کرسی میز اس کا اہتمام نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو آپ۔ وہ قبر سامنے رکھیے نا، سامنے ہے تو سامنے رہے۔ فرش اعضا پر کرسی نہیں ملی تو آپ واپس گھر چلے جائیں گے، اور وہ بھی کچھ کہتے ہوئے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ عزادار ہے، یہ شیعیت ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ ولا ہے۔ مجھے آپ مہمان کی حیثیت سے عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، میں نے کبھی فرمائش نہیں کی ہے، یہ آپ کے مسائل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں صرف خادم امام حسین ہوں، بس۔ اب آپ کے ملک کے مسائل ہیں، سیکیورٹی اور سیفٹی اور پروٹوکول اور یہ اور وہ، خدا شاہد ہے، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کون آیا استقبال میں اور کون نہیں آیا استقبال میں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اندر سے باہر تک خدا کا شکر ہے کہ فقیر ہوں۔ جب میں کہتا ہوں یہ فقیر تو میں فقیر ہوں، مگر آپ کا فقیر نہیں ہوں، حسین کا فقیر۔ ہم وہ ہیں کہ شاہوں کے تاج ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ لفظاً نہیں عملاً، لفظاً نہیں عملاً۔ ارے ہمارے بزرگ جو عرفاء ہیں وہ تو اپنی جگہ، یہ اس فقیر اپنی بات کر رہا ہے۔ آپ کو ہماری معلوم نہیں ہے ہماری سوانح عمری میں کیا کیا نشیب و فراز آئے ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو چیز خریدی جائے گی وہ آپ کا اخلاص نیت ہے۔ لٹا دیں آپ کچھ بھی، اگر یہ فکر ہے کہ لوگ پہچانیں گے کہ ماشاءاللہ کیا عزاداری ہو رہی ہے، کیا امام حسین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ حدیث ہے معصوم کی کہ روز محشر اللہ کے سامنے بلایا جائے گا کچھ لوگوں کو، اس میں کچھ علماء آئیں گے، کیا کیا ہمارے لیے، کیا لائے، جنس ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم نے کتابیں لکھی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، کہاں کتابیں لکھی تو دین کی نشر و اشاعت کے لیے، مگر
وہ ایک نیت یہ بھی تھی آپ کی کہ کتابیں لکھیں گے تو معلوم ہوگا معاصرین میں کہ ان کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں، بڑے عالم ہیں، شہرت ہوئی، یہ ہوا تو وہ تو ہو گئی، شہرت تو ہو گئی تھی آپ کی، تو جو نیت تھی وہ حاصل ہو گیا، پھر مجھ سے کیا چاہیے؟ جائیے جہنم میں، فرشتوں کو ہوگا انہیں جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ، کیوں؟ جو چیز طلب تھی وہ مل چکی، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے، طلب کیا تھی؟ شہرت، شہرت مل گئی، اب کیا چاہیے؟ معاصرین میں آپ کو علامہ کہا گیا نا، بس یہی تو چاہتے تھے، علامہ کہلائیں، علامہ کہا گیا، اب خدا سے کیا چاہیے؟ کوئی سرمایہ دار ہو، میں نے اتنی مسجدیں بنائیں، اتنے امام باڑے بنائے، میں نے اتنی سبیلیں لگائیں، میں نے اتنے تبرک تقسیم کیے، کہاں وہ سب کیا بالکل صحیح، مگر اس لیے تاکہ معاشرے میں ایک دبدبہ قائم ہو، پہچانا جائے، اور وہ دبدبہ ماشاءاللہ آپ کا قائم تھا نا، تو جس نیت سے کیا تھا مل گیا، اب مجھ سے کیا چاہیے؟ لے جاؤ جہنم میں۔ حدیث ہے، حدیث، یہ حدیث ہے، حدیث، اور یہ قرآن مجید کا مضمون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہ کے ہاں جو چیز طلب ہے وہ دل سوزی ہے، دل سوزی، دلوں کی نرمی، اخلاص نیت، صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف خدا کی خاطر جو عمل کیا جائے وہ ہے مقبول بارگاہ خدا۔ آج میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، اور میں اتنی بھی جو تقریر کر لی ہے، کیسے کر لی، یہ بس اعجاز ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں گے تو شاید سلامتی کے لیے اور تمام عزاداران مظلوم کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ بہرحال گفتگو کو مربوط رکھیے گا ذہنوں میں، یہ سب عملی بحثیں اسی آیت کے ضمن میں بھی ہیں، کیونکہ دلوں کی کجی سے بچنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت محکمات و متشابہات، اسی کے فوراً بعد والی آیت ایک یاد ہے آپ میں سے اکثر کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اسی آیت کے بعد ہے، فوراً اسی آیت کے بعد ہے۔ یہ جو آیات محکمات و متشابہات ہیں، متصل اس سے یہ آیت ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ آیت صرف تھیوریٹیکل بحث نہیں ہے، یہ صرف علمی بحث نہیں ہے، یہ صرف طالب علمانہ بحث نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری عملی اور روحانی اور عرفانی اور سیر و سلوک کی زندگی سے، یہ وہ بحث ہے۔ اور میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ وہ بحثیں لے کر آؤں جس کا براہ راست یا بالواسطہ اثر ہماری عملی زندگی پر ہو، اور ہماری اس نسبت پر ہو جو نسبت ہماری ذات حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اللہ سے اور اللہ والوں سے جو نسبت ہے۔ اور اللہ سے نسبت تو ایسے آسانی سے معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے کسے نسبت ہے کسے نسبت نہیں ہے، معلوم ہی تب ہوتا ہے جب اللہ والوں کا احترام کیا جائے۔
معلوم ہی تب ہوتا ہے۔ اللہ تو اس عالم مادی میں کوئی پیکر مادی میں ہے نہیں، تو کیسے معلوم کہ آپ کا رشتہ اللہ سے کتنا مضبوط ہے؟ اللہ کے نام پہ کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ فریب بھی کر سکتا ہے، یہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، مگر آپ نظر اوپر اٹھائیے، اے اللہ تیرا نام لے کے مانگ رہا ہے، کیسے میں توہین کروں تیرے نام کی؟ حدیث میں مومن بے وقوف ہوتا نہیں ہے، بے وقوف بنتا ہے جان بوجھ کے۔ کیا معنی ہے اس کے کیا معنی ہے؟ مومن سمجھ جاتا ہے کبھی کہ یہ سائل جو ہے جھوٹا ہے، لیکن وہ سائل کے لیے دے ہی نہیں رہا ہے، سائل کی زبان پہ جو نام آیا نا اس نام کی عظمت کی خاطر دے رہا ہے۔ آپ کتنے گناہگار ہیں یہ تو آپ ہی کو معلوم ہوگا، کتنے قبائح، کتنے جرائم، کتنے آپ نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ کے سامنے آپ قابل مغفرت تو ہیں نہیں، واسطہ کیوں دیتے ہیں حسین کے نام کا؟ اللہ اگر آپ کی طرف دیکھے تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ بخشے جائیں، وہ نام جو لیتے ہیں پروردگار حسین کا واسطہ، خدا حسین کے نام پر آپ کو بخش دے گا، آپ حسین کے نام پر 2 پیسہ نہیں دے سکتے۔ فلسفے بگھارتے ہیں اقتصادیات کے اور سماجیات کے اور سیاسیات کے۔ کون ہے اس مجمع میں اور کون ہے اس کرۂ ارض پر جو اپنے حسن عمل کے نتیجے میں خدا سے بخشش کا مستحق بن جائے؟ کون ہے؟ ذرا دکھائے تو، اپنا نام تو بتائیں کہ ہم اپنے علم، اپنے عمل، اپنے تقوی کی بنیاد پر خدا سے مغفرت پالیں گے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے محمد کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے آل محمد کی، دکھائے تو ذرا صحیح، تو ہم بھی اس کے کردار کا پوسٹ مارٹم کریں، ہم بھی وہ نظر رکھتے ہیں کہ بتا دیں گے کہ آپ ہیں کیا۔ خاموش رہتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم آپ کی باطنی صورت نہیں پہچانتے۔ خدا کا خوف کریں، محمد اور آل محمد کی امت میں رہنے کی سعی کریں، دلوں کی حفاظت کریں، ذہنوں کی تربیت کریں، خدا پر یقین رکھیں۔ خدا ایک حقیقت ہے، ایلوژن نہیں ہے، خدا ایک زندہ حقیقت ہے۔ جو بصیرت رکھتے ہیں وہ خدا کو دیکھتے ہیں، جو بصیرت نہیں رکھتے ان کی بصارتیں حجاب بن جاتی ہیں۔ یہ جملہ بھی پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، واہ واہ کرنے کے لیے تو رسماً واہ واہ ہوتی رہتی ہے۔ بصارت ہی حجاب بھی بنتی ہے، بصارت ہی حجاب بھی بنتی ہے۔ بصیرت ہے جو بصارت کے حجاب کو برطرف کرتی ہے۔ ہم یہ بھی پہچانتے ہیں کہ رسماً واہ واہ کون کر رہا ہے اور حقیقتاً بات سمجھ میں کتنوں کو آ رہی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ آقا حسین کے فرش عزا پہ آئے ہیں، دلوں کی طہارت کا اہتمام کریں۔ آنسو بہیں تو آئینہ دل پاک کر دیں۔ آج 5 محرم ہے، وقت گزر گیا۔ عموماً اس عزا خانے کی روایت یہ ہے کہ 5 محرم کو بیوی جناب زینب کے بچوں کا ماتم ہوتا ہے۔ کیا عظیم الشان بیوی تھی اور کیا کنیت ہے بیوی کی، ام المصائب۔ کتنے مصائب بیوی زینب پر ہیں۔
کیا عمر تھی بی بی زینب کی جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا ہے. بی بی جناب فاطمہ زہرا کی وفات شہادت جب ہوئی ہے تو بی بی جناب زینب کی عمر مبارک کتنی تھی؟ گویا بچپن میں یہ صدمہ اٹھایا. اور پھر جب بڑی ہوئی بابا کا سایہ سر سے اٹھا، بڑے بھائی حسن کا سایہ سر سے اٹھا، پھر حسین کے ساتھ کربلا آ گئی. میں کس کے مصائب پڑھوں، بچوں کے پڑھوں یا ماں کے پڑھوں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کیا عظیم صبر تھا اس بی بی کا، کیا عظیم ایمان تھا اس بی بی کا، کیا خدا شناسی تھی، کیا رسول شناسی تھی، کیا امام شناسی تھی، کیا قرآن شناسی تھی، کتنا حوصلہ تھا، کتنی ہمت تھی، کیا صبر کیا ہے. خواتین عالم کی تاریخ میں کوئی دوسری خاتون زینب کے برابر آ کے کھڑی نہیں ہو سکتی. ہاں بہت سی خواتین گزری ہیں، مجھے اگر یاد آ جائے، پورا بند تو شاید نہ یاد آئے مگر 2-3 مصرے بکھرے ہوئے یاد آ جائیں. حضرت علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اپنے ایک مرثیے میں جناب ہاجرہ اور جناب زینب کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ شرط انصاف ہے خالق افکار جمیل. ایک طرف اون و محمد، اس طرف اون و محمد ہیں، ادھر اسماعیل. اور پھر بیت ہے اس بند کی، فرما گئے ہیں کہ قتل فرزند پا راضی بارادات تو نہ تھیں، ارے ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ. جناب ہاجرہ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے گئے اور زندہ لے کے واپس آئے. جناب ہاجرہ کو ایک ہلکا سا نشان گلوئے مبارک پہ نظر آیا، یا بعض قرائن سے آپ نے سمجھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے. کیا صدمہ ہوا ہے. ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں، ارے قتل فرزند پر راضی بارادات تو نہ تھیں. یہ زینب ہے کہ جو شب بھر بچوں کو سمجھاتی نہیں، دیکھو کل روز عاشور ہے، کل تمہارے ماموں حسین دشمنوں کے نرغے میں ہوں گے، کل جنگ ہے، کل جہاد ہے، بیٹا تمہیں کل قربان ہونا ہے. ہمارا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر. بعض مورخین نے کہا ہے کہ 9 مائیں تھیں جن کے بچے کربلا میں ذبح ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہے بڑی تعداد میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، خواتین آ کر سنتی ہیں، اور بڑی محترم خواتین سڑکوں پر بیٹھ کر، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر، باہر بیٹھ کر سنتی ہیں. کس کا تذکرہ؟ حسین کا تذکرہ. خدا کی قسم پروردگار آپ میں سے ہر ایک کی گود کو آباد رکھے، ہماری بہنوں اور ماؤں کی گودیں آباد رہیں، اور آپ کے بطن سے، آپ کی کوکھ سے وہ نسل پروان چڑھے جو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی نسل ہو. محبان خدا، محبان محمد و آل محمد کی نسل پروان چڑھے. خدا اجر دے، دونوں جہان کی برکتیں، سعادتیں آپ کو عطا فرمائیں کربلا کی ان ماؤں کے صدقے میں جن کی کوکھ اجڑ گئی. اور زینب کی شان تو یہ تھی کہ زینب صرف اون و محمد کی ماں نہیں تھیں،
روحانی اعتبار سے زینب جتنے بچے شہید ہوئے سب کے لیے ماں کا رتبہ رکھتی تھیں. علی اکبر کو بھی زینب نے پالا تھا ماں کی طرح. قاسم کے چھوٹے بھائی عبداللہ کو بھی زینب نے پالا تھا ماں کی طرح. اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی جب شہادت ہوئی ہے تو یہ بچے بہت چھوٹے تھے. اور پھر کربلا میں شان یہ تھی ماں کی طرح. اکبر کا لاشا آیا تو ماں کی طرح آگے بڑھ کے استقبال کیا. قاسم کا لاشا آیا تو ماں کی طرح آگے بڑھ کے استقبال کیا. لیکن یہ بھی تاریخ ہے روایتوں میں کہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے, آقا حسین کو پوچھنا پڑا میری بہن زینب کہاں ہے. بھائی اکبر آئے تھے تو زینب سامنے تھی, قاسم آئے تھے زینب, یہ اون و محمد کو لے کے آئے, زینب کہاں ہے؟ کسی نے کہا سجدہ شکر میں ہے. زینب سجدہ کر رہی ہیں. آقا حسین نے بچوں کو زمین پہ لٹایا, ایک طرف اون ایک طرف محمد, درمیان میں خود لیٹ گئے. کبھی داہنی طرف مڑے اون کو پیار کیا, کبھی بائیں طرف مڑے محمد کو پیار کیا. پیشانی پہ پیار, رخسار پر پیار, سینے پر پیار. بچوں تم نے حق وفا ادا کر دیا. بلاؤ میری بہن زینب کو بلاؤ تاکہ میں یہ مجدہ سنا دوں, خدا کی بارگاہ میں تمہارے نذرانے قبول ہو گئے. سیکھو کربلا سے, سیکھو اللہ کی راہ میں کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں. پروردگار ہماری اس ناچیز عبادت عزا کو قبول فرما. معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے. پروردگار آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی آقا خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام مراجع تقلید, تمام مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما. اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما کہ ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے. ماتم حسین.